حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، جملہ سامعین کرام، تمام تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مدبر، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع دین کے ایک اہم رکن کے بارے میں ہے۔ آج کا موضوع ہے نماز کی موٹیویشن، یعنی نماز کے لیے ابھارنا، نماز پڑھنے کی تحریک چلانا۔ نماز جو ہے دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، پروردگار کی خوشنودی کا ایک ذریعہ ہے، انبیاء کا پسندیدہ عمل ہے، محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت اور بدن کی راحت ہے۔ نماز شیطان کے لیے سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ نماز پل صراط کے لیے پروانہ اور جنت کی کنجی ہے۔ اور نماز وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں جمعہ کو ہو جاتا ہے۔ لیکن اور دیگر موقع پر، دیگر ایام میں، دیگر اوقات میں ہم اس کی اہمیت سے نابلد ہو جاتے ہیں، اس کی اہمیت کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اس کی اہمیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور نماز یہ سمجھتے ہیں کہ دیگر اور عبادتوں کی طرح یہ آپشن میں ہے، اگر کر لیا جائے تو ٹھیک، نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، ہم نے ایسا سمجھ رکھا ہے۔ لیکن اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگائیے کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر نماز کو 186 مرتبہ ذکر کیا۔ نماز کے بارے میں 186 مرتبہ ذکر کیا، اور جس میں سے 80 مرتبہ اللہ نے صراحتاً کہا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، اور یہی نہیں بلکہ نماز کی اہمیت وہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے دین کے تمام فرامین کو، تمام عبادتوں کو، تمام مسائل کو، تمام حرکات و سکنات کو، نبی کی تمام سنتوں کو، نبی کے تمام اعمال کو، بندوں کے لیے تمام اعمال کو، قرآن کی تمام آیتوں کو، تمام احادیث کو اللہ نے اس دنیا کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھجوایا یا نبی تک پہنچوایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، نماز جیسے عظیم عبادت کی باری آئی، نماز کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، نماز جس کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، نماز جس کو ہم چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی تیر مار لی، اور پھر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد کے محافظ ہم ہیں، ہم سب سے بڑے ڈھکوسلے والے ہیں۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جب اس کی باری آئی، اللہ نے اپنے محبوب نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ میرے محبوب نبی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے کر معراج پر گئے، 7ویں آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نماز کو تحفہ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ کم ہو گئی، وہ کم ہوتے ہوتے 5 پر آ کر رک گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام بس
اب میں نہیں کھا سکتا ہوں، مجھے حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، میں اللہ رب العزت سے اب گریہ اور التجا نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اب لگائیے۔ اب اللہ رب العزت یا محمد، اے محمد، آپ نے نماز کے بارے میں جتنی التجا کی میں نے قبول کی، لیکن آپ کا رب اپنی بات سے مکرنے والا ہے۔ یہ نماز کی تعداد تو 5 ہو گئی ہے، لیکن آپ کی امت اگر اس کو قائم کرے گی، اس سے ثواب 50 وقت کے بعد ہوگا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ ہم نے آج اس نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے آج اس نماز کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت بارہا بیان کی، لیکن دنیا کے تمام کاموں میں جیسے ہم ایک دوسرے کو موٹیویشن کرتے ہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی بات پر ابھارتا ہے کہ بیٹا یہ میرا کاروبار ہے، آگے چل کر تمہیں کو سنبھالنا ہے، تم یہ کام سیکھو ایسے۔ اگر کوئی باپ اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنے ہاتھ کام کرنے والے کو رکھا ہے تو اسے بھی وہی تحریک چلاتا ہے، اسے بھی ابھارتا ہے کہ فلانے میاں میرا یہ کام جلدی کا۔ ایک مالک اپنے نوکر کو کہتا ہے میرا یہ کام جلدی کا ہے، تھوڑا سا اس کو ہاتھ تیز چلا کر اس کو مکمل کرنا۔ یہ تحریک چلائی جائے، یہ موٹیویشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے بڑے لوگ چھوٹوں کو تحریک حوصلہ دیتے ہیں، بوڑھے لوگ جوانوں کو کہتے ہیں۔ ماں اپنی بیٹی کو سسرال بھیجتے وقت اس کا حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ دیکھو یہ کام ایسے نہیں ایسے، یا سسرال سے جب آتی ہے تو سسرال کے مسائل کے بارے میں اس کا حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اسی طریقے سے بھائی اور بہن ایک دوسرے کا حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے نماز کے بارے میں کیا، ہم نے اپنے بیٹے کو ہر اس کام کے بارے میں بتایا جو ہم کرتے ہیں، گرچہ وہ حرام کیوں نہ ہو، حلال کام کیوں نہ ہو، ہم نے ہر وہ دنیا کے مفاد کی چیزیں اپنے بچوں کو بتائیں، ہم نے انہیں موٹیویشن کیا، ہم نے انہیں مفاد بتایا، اس کے بارے میں فائدے بتائے، وہ حلال ہے حرام ہے اس کی تمیز نہیں کی۔ لیکن کیا ہم نے نماز کے بارے میں موٹیویشن کیا؟ یہ سوال ہے۔ ایک باپ داڑھی چلاتا ہے نا تو اپنے بیٹے کو کہتا بھی ہے، ایک باپ اگر داڑھی چلا رہا ہے تو اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا داڑھی چلا، جا کر تھوڑی سی اپنی حلیہ بنا کر چلے۔ کھلے لفظ میں اگر نہیں کہتا ہے کہ ہاں داڑھی چلوا لو، تو کہتا ہے کہ کم سے کم اپنی شکل صورت تو صحیح کر لو۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک سوال ہے، ہم نے نماز کے بارے میں کہا کہ ہم نے نہیں کہا۔ باپ جو کر رہا وہی کہے گا، باپ جب نماز پڑھے گا تو اپنے بیٹے کو کہے گا، باپ جب نماز کا پابند ہوگا تو اپنی بیٹی کو حوصلہ دے گا کہ بیٹا نماز پڑھو۔ ہم خود نماز سے آ رہی ہیں، ہم نماز خود نہیں پڑھتے، ہم جمعہ کے دن آتے، ہمارے بچے بھی جمعہ کے دن آتے، کیا مجال کہ باپ چلائے اور بیٹا جمعہ کے دن نہ آئے؟ کیوں؟ اس لیے ہم نے انہیں شروع سے موٹیویشن کی، ہم نے شروع سے اس کے فائدے بتائے، ہم نے شروع سے ان کے دماغ میں بات بیٹھا دی کہ بھائی جمعہ بہت ضروری ہے، لیکن ہم نے بچپن سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا نماز کی وجہ۔ اب سوال ہے کیا ہم اپنے بچوں کو نماز کی طرف موٹیویشن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا قرآن میں یہ کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا، یا کسی نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آئیے قرآن کا آیت، قرآن پڑھیے تو صحیح، اس میں ہر چیز کا جواب ہے۔ سورہ لقمان کھولیے، آیت نمبر 17 پڑھیے، ایک آیت ہے بڑی واضح ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر نقشہ کھینچ رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو موٹیویشن کر رہا ہے، حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، برائی سے لوگوں کو روکنا اور بھلائی کا حکم دینا۔ حوصلہ بڑھا رہا ہے کون؟ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو موٹیویشن کر رہے ہیں 3 باتوں کی طرف۔ پہلی بات یہ کہ نماز کی پابندی کرتے رہنا، ہر حال میں برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، لوگوں کے اندر برائی دیکھنا تو روک دینا، بھلائی کی طرف لوگوں کو گامزن کرتے رہنا، بھلائی کا راستہ بتاتے رہنا، بھلائی کی باتیں بتاتے رہنا، یہ کرتے رہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، اللہ رب العزت
العزت اس میں اپنے نبی کو موٹیویشن کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجیے، اس قرآن کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے رہیے، نماز قائم کرتے رہیے، اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العزت موٹیویشن کرنے کے بعد اب اس کا فائدہ بتا، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے گا جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور نماز قائم کرتے رہیے گا۔ اس نماز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ طریقہ قرآن کی ایک آیت اور بڑے پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے اس میں موٹیویشن کرنے کا حکم دیا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے لوگوں اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قرب و جوار والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خود ڈٹ جاؤ۔ میں تم سے رزق کا سوال نہیں کرتا، نحن نرزق، میں رزق دے دوں، نماز تم پڑھو میں تمہیں رزق دے دوں۔ ان آیتوں سے کیا پتہ لگتا ہے؟ ان آیتوں سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو، اپنے بچوں کو نماز کے لیے موٹیویشن کرنا چاہیے، لیکن آج ہم نے یہ چھوڑ دیا۔ آئیے میں آج آپ کو کرتا ہوں، میں آپ کو نماز کی فضیلت نہیں بتاؤں، یہ نہیں کہوں گا کہ آئیے نماز پڑھیں، میں صرف 5 نماز، جو 5 نماز ہے نا، ان نمازوں کے نام یاد ہیں آپ کو؟ نہیں یاد ہے تو آپ خود یاد کیجیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں گے۔ سب سے پہلی نماز فجر کی نماز ہوتی ہے، میں اس کا فائدہ آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری نماز جو ہوتی ہے دن میں وہ ظہر کی نماز ہوتی ہے، اس کا بھی فائدہ بتاؤں گا۔ تیسری نماز عصر کی نماز ہوتی ہے، اس کا بھی فائدہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ چوتھی نماز مغرب کی نماز ہوتی ہے، پھر 5ویں نمبر پر عشاء کی نماز۔ آئیے بالترتیب ہم سنتے ہیں، اور میں آپ کو موٹیویشن کر رہا ہوں صرف اس لیے، اس امید کے ساتھ کہ نماز کا یہ رکن چھوٹ رہا ہے، نماز کی پابندی کر لیجیے، نماز کی طرف آ جائیے، نماز پڑھیے، اللہ آپ کی حالت کو درست کرے۔ آئیے پہلی نماز فجر کی نماز۔ مسلم شریف کی حدیث اٹھائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس حدیث کی راویاں ہیں 725 نمبر پر، ترمذی میں یہی حدیث 416 نمبر پر، نسائی میں یہی حدیث 1759 نمبر پر، اور مسند احمد میں 26285 نمبر پر۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز، یہ 2 رکعت نماز کو فرض نماز ہے، یعنی جو 2 رکعت فرض امام پڑھا رہا ہے نا، اللہ اس کی بات نہیں، نبی اس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ 2 رکعت جو سنت ہم پڑھتے ہیں، میرے نبی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی یہ 2 رکعت کی سنت جو ہے دنیا اور دنیا میں رہنے والی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، فجر کی نماز اگر کوئی پڑھ لے پوری تب کیا علم ہوگا۔ یہ 2 رکعت فرض سنت کے، فجر کی سنت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ 2 رکعت اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے، یعنی دنیا کا سب سے امیر آدمی وہ ہے۔ اب اس کے ساتھ 2 رکعت فرض بھی ملائیے، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ اب ہم یہاں نماز پڑھ لیے، اب ہمیں کتنے وقت کی نماز کا ثواب مل گیا؟ 10 وقت۔ فجر کی نماز ہم نے پڑھی نا، اللہ نے کہا ہے کہ محمد آپ نے گزارش کی، میں نے نمازیں کم کر دی، لیکن اس کا ثواب وہی، آپ کا رب اپنی بات سے نہیں پھرے گا۔ 50 وقت کی نماز 5 وقت کی ہو چکے، لیکن ثواب کیا ہے؟ 50 وقت، یعنی ایک نماز کا ثواب 10۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، 2 رکعت ہم نے سنت پڑھی، یہ دنیا کے اندر اور دنیا کی چیزیں جتنی ہیں سب سے بہتر ہے، اور یہ ان کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے سب سے امیر آدمی ہو گئے، اور پھر 10 وقت کے نماز کا ثواب مل گیا۔ آگے بڑھیے، دن ڈھل گیا، سورج اوپر آ گیا، سورج کی روشنی میں ہم کام پر نکل گئے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم رزق تلاش کر رہے ہیں، اب باری ظہر کی نماز کے وقت کی آ گئی۔
اس کے لیے کیا کہا گیا؟ حدیث اٹھائیے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس حدیث کی راویہ ہیں ابن ماجہ میں 1160 نمبر کی حدیث، من صلی قبل الظہر اربعا وبعد اربعا حرم اللہ علی النار۔ اس میں بھی صرف سنت کی باتیں ہو رہی ہیں، 4 رکعت جو فرض امام صاحب پڑھا رہے ہیں نا اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من صلی قبل الظہر، جس نے ظہر کی نماز سے پہلے یعنی فرض جو 4 رکعتیں ہیں اس سے پہلے اربعن 4 رکعتیں پڑھی، وبعد اربعن اور اس کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھی، حرم اللہ علیہ النار، اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کو حرام کر۔ اللہ، یہ سنت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم مسجد میں آئے، اذان ہوئی، 4 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد جماعت کھڑی ہو رہی ہے، مؤذن صاحب کھڑے ہوئے اقامت پڑھ رہے ہیں، امام صاحب مصلی پر آئے، اب سب کی درستی ہوئی کہ نماز پڑھائے 4 رکعت، اب اس کے بعد ہم نے تسبیح تحلیل کی، پھر کھڑے ہوئے ہم 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سنت کا لیجیے، نفل کا لیجیے، نبی ہے 4 رکعت ادھر پڑھ رہے، 4 رکعت ادھر، اللہ رب العزت کے اب پروانہ دے رہا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس کے اوپر جہنم حرام۔ کتنی رکعت، کتنی نمازوں کا ثواب مل گیا وہاں؟ 20، 10 فجر میں، 10 ادھر ہو گئے، 20 ہو گئے۔ ادھر دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر کہہ کیا گیا، ادھر اللہ نے اب جہنم کو حرام کر دیا ہمارے۔ وہ جہنم جسے دیکھ کر وہ جہنم کے داروں میں بھی بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے، جسے دیکھنے کے بعد حضرت جبرائیل بھی بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے، اللہ نے اس جہنم کو ہمارے اوپر حرام کر دیا۔ ذرا سوچیے اور آگے اب ہم آئے، ہم اپنے کارخانے میں ہیں، اپنے نوکری پر ہیں، اپنے تجارت کے پہ ہیں، اپنے دکانوں میں ہیں، ہم نے کھانا کھانے کے بعد سنت کے مطابق ہم نے قیلولہ کر لیا، آرام کر لیا کچھ دیر، پھر ہم کام پر لگے۔ اب وقت آیا صلاۃ الوسطیٰ، جس کے حدیث کے اندر بھی بڑی فضیلت ہے، قرآن کے اندر بھی فضیلت ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ کہا گیا کہ نمازوں کی حفاظت میں خاص کر کے بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز سے بڑی فضیلت ہے۔ اب اس حدیث اس کے بارے میں سنیے، حضرت عصر کی نماز، حضرت ابی ملیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں 553 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام اعمال بیکار ہو گئے، اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو گئی۔ آج ہم بڑے شمار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کہہ رہے ہم تو صدقہ کر رہے ہیں، ہم تو فلاں نیکی کر رہے ہیں، نماز کو وقت کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اعلان کر رہے من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی نیکی کر لے کافی ہے، پوری نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف عصر کی نماز اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوا؟ ہماری نیکیاں ضائع ہو گئی، ہماری نیکیاں برباد ہو گئی۔ ذرا دوسری حدیث، بخاری کی حدیث 553 نمبر کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں 552 نمبر پر، مسلم میں 626 نمبر پر، ابو داؤد میں 414 نمبر پر، ترمذی میں 175 نمبر پر، نسائی میں 478 نمبر پر اور ابن ماجہ میں 685 نمبر پر۔ اللہ کے نبی نے کہا الذی تفوتہ الصلاۃ العصر فکأنما قطر اہلہ ومالہ، کہ جس سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، جس سے عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کے گھر اور مال دونوں لٹ گئے۔ ہم شکوہ کر رہے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، شکوہ ہے ہمارا کہ ہمارے مال میں برکت نہیں ہے۔ یہ برکت کہاں جا رہی ہے؟ یہ برکت یہاں جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، یعنی عصر کی نماز جو نہیں پڑھتا اس کا گویا گھر بھی لٹ چکا ہے، مال بھی لٹ چکا ہے، وہ گھر کے اندر تو ہے سکون نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، چین نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے وہاں پر چین کی زندگی نہیں گزار رہا ہے، مال تو کما رہا ہے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، یعنی برکت نہیں ہے، وہ لٹ جا رہا ہے۔ کیوں؟ عصر کی نماز چھوڑ دی۔ 3 نمازیں ہو گئی، ایک میں کیا ہوا؟ دنیا جہان کی ہمیں نعمت مل گئی، دوسرے میں کیا ہوا؟ جہنم حرام ہو گیا، تیسری نماز اگر ہم پڑھ لے رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اعمال بچ رہے ہیں، اگر پڑھ لے رہے ہیں ہمارا گھر بھی بچ رہا ہے، ہمارے مال بھی بچ رہا ہے۔
कितना सवाब हो गया? 30 नमाजों का। अब आगे चलिए, अब वक्त हो गया मगरिब का, और असर की नमाज की फजीलत क्यों इतनी आई है मालूम है? क्योंकि इस वक्त बाजार बिल्कुल जोरों पर, कहीं पर मंडी लगती है, आज भी जाइए देहातों में, जब मंडी लगती है सब्जियों की हो गई या फिर किसी और चीज की, मगरिब असर से लेकर मगरिब तक बहुत जोरों शोर से खरीदारी होती है। तो ये पीक टाइम है कारोबार का, इसीलिए बड़ी फजीलत है। और इस टाइम हम भी देखते होंगे, अपने यहाँ कंपनी में होते होंगे, तो जल्दी से ये काम निपटाइए, नहीं तो कल के लिए रुक जाएगा, आज ही इसको फाइनल करना है। इस वजह से इसकी वजह, अब मगरिब का वक्त, मगरिब की नमाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। अब्दुल्लाह बिन हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी, इब्न माजा में 689 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ला तज़ूलु उम्मती अलल फित्रती मा लम युअख्खिरुल मगरिब हत्ता तस्तबीका नुजूम, कि मेरी उम्मत जो है उस वक्त तक दीन फितरत पर रहेगी, यानी हकीकी दीन पर मेरी उम्मत उस वक्त तक रहेगी जब तक कि मगरिब की नमाज को इतना मुअक्खर ना करे, इतनी देरी ना कर दे कि तारे निकल आए। यानी मगरिब की नमाज की अजान हुई, फौरन नमाज, अब उसको ताखिर करे, अगर सितारे निकल आए, तारे दिखने लगे और हमेशा मामूल बना लिया, अल्लाह के नबी कह रहे हैं वो दीन फितरत नहीं है, यानी वो हकीकी दीन पर नहीं है, वो दीन मोहम्मदी पर नहीं है, वो तरीके मोहम्मदी पर नहीं है, वो सुन्नत मोहम्मदी पर नहीं है, यानी उससे उसका ईमान लुट चुका। कितनी बड़ी फजीलत है कि नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल आते हैं, मुलाकात करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खैर के कामों का हुक्म है, ऐसा कोई अमल बताइए कि जो मैं करूँ जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्सलातु अला वक्तिहा, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ो। आज नमाज हम अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ते हैं, इधर अजान हुई, जमात खड़ी हुई, नमाज खत्म हो गई, फिर बड़े में आ रहे मस्जिद के अंदर, इमाम साहब सलाम फिर मुसल्ले पे बैठे हुए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हर रोज का वही मामला। तो नमाज अपने वक्त से छूट जाना बाई चांस होना चाहिए, बाई चॉइस नहीं। बाई चांस हो जाए कभी हम जमात से नहीं पढ़ रहे, लेकिन आज हमारी चॉइस नहीं है कि हम मस्जिद में नहीं आएंगे, हम घर में सुकून मिलता है, हम घर में पढ़ लेते हैं, बड़े थके रहते हैं। आप थके हुए हैं या आप कारोबार से वापस आ गए हैं, मगरिब का नमाज का वक्त हो गया, आइए उसके वक्त पर पढ़िए, जमात के साथ पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो अपने दिन का खैर मनाइए। आप हकीकी दिन पर नहीं है, आप मनमानी दिन पर, आप जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। कितनी नमाज है? 4 नमाजें हो गई, सवाब कितना मिला? 40 रकात, 40 नमाजों का सवाब मिल गया। नमाज हमारा 4 है, लेकिन नमाज 40 वक्त की। अब आखिरी नमाज, बड़ी बोझल नमाज, हर शख्स सोचने लगा, जो कारोबार से आते हैं, जो बाजार करके आते हैं, अब बिस्तर से अभी पीठ लगाए हुए हैं कि मुअज्जिन की सदा आ रही है, हय्या अलैस सलाह, इशा का वक्त हो गया, अब आइए नमाज पढ़ें। हम घर में सोचते पढ़ लेंगे, बड़ा आसान हो गया है नमाज। बस ये सोचते हैं कि मुझे साहब तो कहते हैं कि दीन आसानी का नाम है, दीन आसानी का नाम है, दीन आसानी का नाम है, मनमानी का नाम नहीं। दीन में आसानी जरूर है, आप नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़िए, बैठ कर नहीं पढ़ सकते हैं तो लेट कर पढ़िए, लेट कर भी अगर आपको गुंजाइश नहीं हो रही तो आप इशारों से नमाज पढ़िए, ये आसानी है। अब ये थोड़ी ना मनमानी कि आपको मगरिब का वक्त हो जाए, ईशा का वक्त हो जाए, फजर का वक्त हो जाए, नमाज कहाँ होगी? हमारे हुजरे में, हमारे घर में, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पढ़ेंगे। अरे भाई, जब तक मौका था, आप कंपनी में थे, वहाँ एक जमात बन रही थी, ठीक है, आप घर में आए हैं, आइए मस्जिद। ये करोड़ों की मस्जिदें क्यों तैयार हो रही हैं? इसकी भी एक अहमियत है, इसकी भी अहमियत मुसल्लम है, इसकी भी बड़ी फजीलत है, इसके बनाने की भी बड़ी फजीलत है, यहाँ नमाज पढ़ने की भी बड़ी फजीलत है। अब ईशा का वक्त, आइए ईशा के बारे में सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी, बुखारी में 657 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी है, लैसा सलातुन अस्क़ला अलल मुनाफ़िक़ीन मिनल फ़ज्र वल इशा, कि 2 नमाजें, बेशक 2 नमाजें मुनाफिकीन पर बहुत भारी है। 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 2 नमाजें मुनाफिकीन पर बहुत भारी है।
من الفجر والعشاء، ایک نماز فجر کی ہے اور دوسری عشاء کی نماز۔ منافق ہمیشہ اس میں لیٹ رہتے ہیں۔ سوچیے آپ، اس حدیث سے اشارہ نبی کا کیا ہے؟ اے امت محمد کے لوگوں، نماز پڑھو، نماز میں سستی مت کرو۔ اگر تم اگر تم عشاء اور فجر کی نماز میں سستی کر رہے ہو، گویا تم مومن نہیں ہو، منافق ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے رب اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ نبی اعلان کریے کہ جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہم سستی کرتے ہیں، ادھر ادھر ٹال مٹول کر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں اعلان کر دیجیے کہ منافق کی نشانی ہے۔ یہ منافق کی نشانی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کہاں ہم جا رہے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنے دین کی خیر منائیں، کیا منائیں؟ مغرب کی نماز ہم نہیں پڑھتے، دین سے ہاتھ دھو گئے۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھ رہے، ہم منافق ہو گئے۔ ہم عصر کی نماز نہیں پڑھ رہے، گھر لٹ گیا، مال لٹ گیا، اعمال ضائع ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے ظہر کی بھی نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے پر جہنم موجود ہو جا رہا ہے۔ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اپنی جگہ پر دوسرے کو کھڑے کرا دوں اور اس کے بعد جاؤں میں ان گھروں میں آگ لگا دوں جو فجر کے وقت سوئے رہتے۔ ہر شخص سو رہا ہے، ہر شخص سویا ہوا ہے یار۔ اب میرے نبی کہہ رہے میرا جی چاہتا ہے میں اپنی جگہ پر مصلی پہ دوسرے کو کھڑا کراؤں اور جا کر ان گھروں میں آگ لگا دوں جو فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون پڑھ رہا ہے فجر کی نماز؟ آج بھاشن بڑے بڑے دیے جاتے ہیں، لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں دین کے بارے میں۔ مغرب کہاں ہے، عشاء کہاں ہے، فجر کہاں ہے ہماری؟ ظہر اثر تو ہم کہتے ہیں کہ کمپنی میں ہے، ظہر اثر کہتے ہیں ہم کاروبار میں ہیں۔ مان لیا آپ کاروبار میں ہیں، فجر میں کہاں ہے، عشاء میں کہاں ہے، مغرب میں کہاں ہے؟ آپ نہیں معلوم ہے، آپ منافق ہو گئے، چھوڑ دیے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی روایت ابن ماجہ میں 796 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لو یعلم الناس ما فی صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر لآتوهما ولو حبوا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کا ثواب کیا ہے، فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے، فجر میں کیا ثواب ہے، عشاء میں کیا ثواب ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ لوگوں کو معلوم ہو جائے اتنی فضیلت ہے، ہمیں بھی معلوم ہے نا فضیلت ہے کہ نہیں ہے ان نمازوں کی۔ اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو منافق ہیں، ہم سستی کرتے ہوئے گھروں میں پڑھ رہے ہیں منافق ہیں۔ اگر ہم مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اس حدیث کے اندر کہا گیا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر انہیں پتا جائے تو وہ آئیں گے، گھر کے اندر پڑھیں گے نہیں، وہ مسجد کی طرف آئیں گے۔ کیسے؟ سیٹتے ہوئے، آگ کے بل چلتے ہوئے وہ آئیں گے کہ انہیں پتا ہو گیا ہے عشاء کی نماز کی کیا فضیلت ہے۔ کتنی نمازیں ہوں گی؟ 5 نمازیں، ثواب کتنا؟ 50۔ اب آپ سوچیے آپ کہاں ہیں، جس ڈگر پر ہیں۔ یہ میں نے آپ کو موٹیویشن کی، 5 نمازیں آپ یہ 5 نمازیں پڑھیے، ثواب بھی افراد لے کر جائیے، اس کے علاوہ فضائل اور زیادہ ہے، فضیلتیں بھی لے کر جائیے۔ قرآن جو پڑھیں گے اس کے ایک الگ مقام و مرتبہ ہے، جو اذکار کریں گے اس کا ایک الگ مقام و مرتبہ ہے۔ یعنی صرف نماز کو یہ نہ سمجھے کہ 50 وقت کا ہمیں ثواب ملا، نہیں، اس کی فضیلت میں نے بیان کی نا کہ 2 رکعت سنت، 4 رکعت سنت، 4 رکعت بعد کی سنت، اس کے بعد عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، اس کی فضیلتیں کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے ایک الگ ثواب مل رہا ہے۔ ہم پھر اس کے بعد جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، نماز کے اندر اس کی ایک الگ ثواب ہے۔ یعنی کل ملا جلا کے نماز کے ثواب کا مجموعہ ہے، ثواب کا ذخیرہ ہے، اس کے اندر ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے لیے یہ کیا ہے، بہت معمولی بات ہے۔ ہر شخص آج دیکھ لیجیے، چاہے بوڑھا ہو جوان ہو، ہر شخص مسجد کے اندر نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر آئے گا، آنے وقت کا وقت آ رہا ہے، رمضان مبارک ہم ڈیرا ڈال کے بیٹھ جائیں گے، ہم ظہر بھی یہیں پڑھیں گے، عصر بھی یہیں پڑھیں گے، مغرب بھی یہیں پڑھیں گے، پھر جائیں گے افطار کر کے پھر آئیں گے، تراویح یہیں پڑھیں گے، رات کو گھر جائیں گے سوئیں گے، پھر اس کے بعد سحری کر کے پھر یہیں آئیں گے، ڈیرا ہم ڈال لیں گے۔
اچھی بات ہے بھائی، ڈالیے آپ ڈیرا، آپ ہی کے لیے انتظام، آئیے، سونا ہو سوئیے یہیں پر، آپ ظہر کے وقت سو رہے ہیں، عصر کے وقت سو رہے ہیں، لیکن نماز پڑھیے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی اس کی فضیلت ہے، رمضان کے بعد بھی اس کی برکتیں ہیں، رمضان کے بعد بھی ہو وہی ثواب ہے، لیکن ہم نے کیا ہے عبادتوں کو محیط کر، عبادتوں کو ہم نے اجزا کر دیا صرف ایک مہینے کے لیے۔ اللہ کو وہ عبادت پسند نہیں ہے جو کچھ وقت کے لیے کیا جائے، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جس میں دوام ہے، جس میں ہمیشہ ہے، جو قبر تک یعنی جب تک انتقال نہ ہو جائے جو کیا جائے تب تک نہ کیا جائے، اس کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم نے یہ چند نمازوں کا ذکر کیا، 5 نمازوں کے چند فضیلتیں میں نے ذکر کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات، آخر میں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کا توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نماز بندگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نمازوں کو مسجدوں کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نمازوں کو سستی سے بچا لے۔ الہ العالمین جو بیمار انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ان کی قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے۔ الہ العالمین پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی جو نیکی صدقہ جاریہ کے لائق ہے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ الہ العالمین جو بھی ہم نیکیاں ان کے لیے کریں الہ العالمین وہ نیکیاں ان تک پہنچا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے بھی والدین زندہ ان کے حق میں دعا کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام لوگوں کو ایک بنا، نیک بنا، ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ کرو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔